بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادق ٹی وی کے نورانی قاعدہ سبق نمبر 20 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا مشق ہوگا، گزشتہ اسباق کی کچھ دہرائی ہوگی اور انشاءاللہ ہم اس کو معمولی اختصار سے لیں گے۔ آپ اس کو جتنا بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں۔ یہ بہت ضروری بات ہوتی ہے کہ بچوں کو جو ہے پرانے اسباق کی مشق کرائی جائے اور ان سے پرانے اسباق پوچھے جائے، ان سے جو ہے ان میں پختگی آتی ہے۔ تو مشق سے مقصود یہ ہے کہ ان مثالوں کے ذریعے سے قاعدہ کے گزشتہ تمام اسباق میں پڑھے گئے جو اسباق ہیں ان کی قواعد کا اجرا کرایا جائے، اور اس میں ہجے اور روا اور وقف تینوں طریقوں سے جو ہے پڑھا کر ایسا جو ہے ان کے مشق میں جو ہے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے تینوں طریقے جو ہے چل پڑیں گے۔ تو انشاءاللہ ان پڑھے ہوئے تمام قواعد کی دہرائی اور پختگی بھی ہو جائے گی۔ قواعد کی اجرا کی صورت یہ ہے کہ بورڈ پر مثال کے طور پر کوئی ایک لفظ لکھ کے ایک ہی لفظ میں بہت سے قواعد اور بہت سے اسباق کی دہرائی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، اب یہاں پہ دیکھو میں نے آج مشق کا سبق لکھا ہے آمن، یہ اب ایک لفظ ہم نے لکھا۔ اب یہاں پہ میں نے اختصار کے ساتھ لکھا ہے، سوال کو میں نے ریڈ کلر میں لکھا ہے اور جواب کو جو ہے بلو کلر میں لکھا ہے۔ اب ہم آمن میں بچوں سے پوچھیں گے الف خالی ہے یا اس پر حرکت ہے، اشارہ کر کے کہ الف خالی ہے یا اس پر حرکت ہے، جواب ہوگا اس پر حرکت ہے۔ اچھا پھر سوال ہے جب الف پر حرکت آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں، جواب حمزہ۔ اور پھر سوال ہے حمزے پر کیا ہے، جواب کڑا زبر، ٹھیک ہے۔ پھر سوال ہے کڑا زبر کو کیسے پڑھتے ہیں، کڑا زبر کو کیسے پڑھتے ہیں، جواب ہے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ پھر سوال ہے میم پر کون سی حرکت ہے، جواب زبر۔ پھر سوال ہے جس حرف پر حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں، جواب ہے متحرک۔ اچھا جی پھر سوال ہے متحرک حرف کو کیسے پڑھتے ہیں، جواب جلدی پڑھتے ہیں، کھینچ کر نہیں پڑھتے، جھٹکا دے کر نہیں پڑھتے۔ تو یہ ہے اس کا۔ اسی طرح نون کے بارے میں سوال کریں کہ نون پر کون سی حرکت ہے، زبر، اور پھر اس کا جواب ہے کہ زبر کو جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ یہ ہے۔ اسی طرح آپ نے کوئی دوسرے حروف لکھے اور ان کی مشق کرائی، یہاں پہ تو وقت اور جگہ کے اختصار کی وجہ سے ہم نے اتنا ہی لکھا۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اب اس میں کتنی باتیں، حرکات بھی آ گئی اور جو ہے سوال جواب کا جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا وہ بھی آ گئے، یہ ساری تمام چیزیں آ گئی۔ آپ اس کو جتنا بڑھائیں گے پھر کوئی اور ایک حرف لکھے اس کے بارے میں، جیسے ہم نے یہاں پہ اس کے بارے میں کیا، اسی طرح آپ اس سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھیں۔ تو یہ تو ہوئی اس کی بات۔ اچھا مشق میں دی گئی جن مثالوں کے قواعد طلباء نے ابھی تک جو ہے نہیں پڑھے، مثال کے طور پر مثلا جاء، اب جاء میں مد جو ہے متصل ہے، تو ان جیسی مثالوں کو جو ہے قواعد نہ سمجھے طلباء کو تاکہ وہ پریشان نہ ہوں، بلکہ ان کو صحیح پڑھنا سکھا دے۔ انشاءاللہ اگلے اسباق میں جو ہے ان کے قواعد بھی آ جائیں گے۔ یہاں پہ کچھ چند مثالیں جو ہے لکھی جاتی ہیں کہ ان کی جو ہے ہجے اور روا کیسے اور وقف کی حالت میں کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ یہاں پہ مثال کے طور پر بعض الفاظ میں نے لکھے ہیں، اسی کو دیکھ کر آپ دوسرے الفاظ کی دہرائی بھی کرا سکتے ہیں۔ حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آم، نون زبر نا، آمن، وقفن، آمن، یہ پھر ایسا ہو جائے گا وقفن آمن، ٹھیک ہے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آو، وقفن آو، اس کا وقف اور وصل دونوں ایک جیسا ہے، آو، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اچھا مد والے کو جیم الف مد زبر جا، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جاء، وقفن جاء، یہاں پہ پھر سکون آ جائے گا حمزہ پر، وقفن جاء۔ اچھا جیم یا مد زیر جی، یہاں پہ یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیم یا مد زیر جی، حمزہ زبر آ، جی، وقفن جی، یہ بھی ساکن آ جائے گا۔ اچھا یا زبر یا، را زبر را، یا را،
ہا الٹا پیش ہو، یراہ وقفن یرا، یہ بھی سکون میں بدل جائے گا، وقفن یرا. عین یا زیر عی، شین زبر شا، عیشہ، تا دو زیر تین، عیشہ تین، وقفن عیشہ. یہ پھر ہا میں بدل جائے گا، یہ تا ہا میں بدل جائے گا وقف کی حالت میں، عیشہ. تو یہ ہے کچھ معمولی سا مشق. امید ہے کہ آپ اس سے سمجھ گئے ہوں گے کہ بچوں کو جو ہے پچھلے اسباق کا مشق کیسے کرایا جائے. ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے 5 منٹ کی 6 منٹ کی ویڈیو بنا لی، آپ اس کو جتنا بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں. اس سے بچوں میں یہ پختگی اور دہرائی جو ہے صحیح طریقے سے ہوگی کہ پچھلے اسباق ان کی دہرائی بھی ہو جائے اور جو انہوں نے پڑھے وہ ان کی پختگی بھی ہو جائے گی. امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھا لگا ہوگا. اچھا لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور صدقہ جاری سمجھ کر دوسروں تک پھیلائیں اس کو. جزاک اللہ خیر.